کرامت کھول کھول کے بتائے، دکھلائے، ویڈیو چڑھائے، پھر کسٹمر بلائے، ولی نہیں ہے. جو کرامت چھپائے، لوگوں سے چھپے، ادھر سے کٹے ادھر سے کٹے، وہی ہے. سبحان اللہ. بھائی مال وہی چھپاتا، مال جس کے پاس ہوتا ہے وہی چھپتا ہے نا. بھائی تم 500 کروڑ روپیہ لے کے جاؤ تو کھلا جاؤ گے، چھپ چھپ کے کٹ کے، اور اس کے پاس تو مال ہی مال ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اور جو خالی ہوتے ہیں خوب چلاتے ہیں. کیا باڑی والے یہ چلائیں گے، چائے والے یہ چلائیں گے. اتنا چھوٹا سا مال اسی بتک گئے، اور یہاں مالا مال ہے. بالکل. تو بچتے ہیں کہ کوئی ادھر ہم کو ڈسٹرب نہ کرے. مال خریدنے نہ ہے، بچ کے نکل جاتا ہے. ان کے چکر میں آ جائیں گے تو مجھے اپنی طرح بنا لیں گے. تو ان سے کرتے ہیں، چور ہیں یہ، چوری کر لیں گے. میرا ایمان، میرا عمل، میری پابندی، میری شریعت پہ عمل یہ چورا لیں گے. اس لیے کرتے ہیں. پہلے اللہ والے سامنے تھے، آتے بھی تھے، ابھی بھی ہیں پر آتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے اللہ والوں کے پاس لوگ آتے تھے طلب مولا کے لیے. جب تک طلب مولا کی جستجو تھی لوگوں میں، اللہ والے سامنے آتے تھے کہ یہ طلب مولا کے لیے آیا، اسے مولا تک پہنچانا ہے، سامنے آتے تھے. لیکن آج کے لوگ طلب دنیا کے لیے آتے ہیں، کٹ گئے. یہ میرے پاس مال کچھ اور ہے، مانگ کچھ اور ہے. میرے پاس اختیار کچھ اور ہے، ڈیمانڈ کچھ اور ہے. میرے پاس آ کے دھندا مانگ رہا ہے، میں دھندا بانٹنے بیٹھا ہوں. میرے پاس آ کے بول رہا ہے یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، جادو ٹونا شیر. میں اس کے لیے نہیں بناؤں، جادو ٹونا ہٹانے کے لیے کوئی دھندا کر رہا ہوں. ابھی بھی اللہ والوں کے پاس طلب مولا کی نیت لے کے جاؤ، آپ کو دکھیں گے، آپ کو ملیں گے. وہی غوث پاک کی میں ایک بھی قرار بتانا مقصود نہیں سمجھتا، اتنا سمجھ لو. ایک اشارے سے بتاتا ہوں غوث کون ہے. غوث کون ہے؟ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. اور جو ولی جس نبی کا پرتو ہے اس کے اندر اس نبی کی صفات کا مظہر نظر آئے گا. وہی کوالٹی نظر آئے گی، بس فرق شان کا ہوگا. وہاں شان نبوت ہے، یہاں شان ولایت ہے. اور دوسری بات، جو جلوہ اس میں ہوگا وہ جلوہ اس میں، جو معجزات اس سے ظاہر ہوں گے وہ کرامات اس سے ظاہر ہوں گی. اور ایک سب سے بڑی بات، جس مقام پر وہ ہوگا اسی مقام پر ان کا پرتا ہوگا. تو کبھی سوچا ہے کہ غوث اعظم پیروں کے پیر، پیروں کے پیر، پیرانے پیر ہوئے تو کیسے ہوئے، بنے تو کیسے بنے؟ وہ کون ایسا عمل ہے جس نے یہ دے دیا ہوتا کہ باقی اولیاء مریدوں کے پیر، مریدوں کے پیر، مریدوں کے پیر. جب بات عبد القادر کی آئے تو پیروں کا پیر. واہ واہ سبحان اللہ. پیروں کا پیر کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے. ہم سے لے کر مخدوم اشرف تک، مخدوم اشرف سے لے کر غریب نواز تک، ان سے اوپر جاتے رہے، سب لوگ پیر ہیں مریدوں کے، اپنے بعد والوں کے، بعد والوں کے. اور جب بات عبد القادر کی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں پیر ہیں پیروں کے، پہلے والوں کے بھی، بعد والوں کے. اگر وہ پیر ہیں تو اس میں کیا نیا؟ اگر بعد والوں کے پیر ہیں، مریدوں کے پیر ہیں، تو یہ تو چلتا آ رہا ہے. تو ہم جیسے بھی لوگ بھرے بھی پیر ہیں، ہم جیسے بھی دو کوڑی کے پیر بھی پیر ہیں مریدوں کے. لیکن عبد القادر کے بارے میں کہا گیا ہے پیروں کے. یعنی ان کے جو پیر ہیں، ان کے پیر کے جو پیر ہیں، ان سب کے یہ پیر ہیں. پیروں کے پیر. وہ پیر مریدہ نہیں ہے، پیر پیرا. پیروں کے پیر. بہت اچھا. تو یہ انداز ملا کیسے؟ یہ مقام حاصل کیسے ہوا؟ یہ مرتبہ ان تک پہنچایا کیسے گیا؟ یہ کیوں اس مقام پر فائز ہوئے؟ کون سا ایسا عمل کر گئے کہ مریدوں کے تو پیر تھے ہی، پیروں کے بھی پیر. پیروں کے بھی پیر. یہ کیسے حاصل ہوا؟ تو فارمولا وہی ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے. تو جو جس نبی کا پرتو ہے وہ نبی اپنی جماعت میں جس مقام پر، وہ نبی اپنی جماعت میں جس مقام پر ہوگا اس کا پرتو، اس کا شیڈو
اس کا سایہ اپنی جماعت میں، اپنی جماعت میں اسی مقام پر ہوگا. تو اب جب یہ قانون میں نے بتا دیا کہ ولی کا پر نبی کا پر تو اسی مقام پر ہوگا، جو نبی اپنے نبیوں میں جس مقام پر ہے اسی کا پر تو ولیوں میں اپنے اس مقام پر ہوگا. تو غوث اعظم یہ جو پرتو ہیں وہ کسی ایسے نبی کے نہیں، نبیوں کے نبی. سبحان اللہ، بہت اچھا. وہ رسول کے پرتو نہیں، رسولوں کے سردار کے پرتو ہیں. واہ 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 واہ، بہت وہ نبی کے پرتو نہیں، سید الانبیاء کے پرتو ہے. بالکل. تو جب ان کے پرتو ہے تو یہی وجہ ہے کہ جس طرح محمد عربی اپنی جماعت میں، اپنی جماعت میں، نبیوں کی جماعت میں رسول اعظم بن کر چمک رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح ان کا بیٹا، ان کا پرتو، ان کا سایہ، ان کا شہر، ان کا شیڈو شیخ عبد القادر جیلانی اپنی جماعت میں غوث اعظم بن کر چمک رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن فاطمہ، شہزادہ غازی اللہ. سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہزادہ غازی اللہ، اشرفی دولہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا. اب ذرا اندازہ لگائیے، 1 منٹ کے لیے ایک لمحہ سوچیے، ایک لمحہ سوچیے، ولایت بانٹتا کون ہے؟ ولایت کون بانٹتا ہے دنیا میں؟ جس کے لیے فرمایا گیا ہے من کنتو مولا فہذا علی المولا. ولایت کون دیتا ہے؟ جس کو ولایت ملی کس کے ذریعے ملی؟ علی کے ذریعے. ہمیں جس کو ولایت مل رہی ہے اس کا یہ حال ہے. جس کو ولایت مل رہی ہے اس کا یہ حال ہے کہ مردوں میں بھی جان پھٹ. تو جو ولایت دے رہا ہوگا، سبحان اللہ، جو ولایت بانٹ رہا ہے کتنا مال اس کے پاس ہے. واہ 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 واہ، بہت اچھا. یہ بانٹے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو بانٹ رہا ہے، واہ واہ، جو بانٹ رہا ہے وہ علی. بے شک. پھر ایک لطف کی بات اور، میں نے بھی کہا کچھ دیر پہلے، حالانکہ موضوع تھوڑی ہٹی بات ہے مگر سن اتنا اچھا رہا ہے کہ مزہ آ رہا ہے مجھے. اللہ آپ لوگ کے سننے کو مبارک فرمائے آپ کے حق میں، آمین. آپ لوگ کی سماعت کو آپ کے حق میں، آپ گھر والوں کے حق میں مبارک فرمائے، آمین. اس ملک کے حق میں مبارک فرمائے. آمین. ہمارا وطن ہے ہندوستان، ہماری جان. بے شک. میرے نبی نے فرمایا ہے محبت وطن سے ایمان ہے. جو وطن کا غدار ہو نا وہ آدھا مسلمان ہے. اور غداروں کو ہمارے وہاں اسلام میں تو گردن کاٹی جاتی ہے. مگر خیر چھوڑیے، ان کی غداری مبارک، ہم کو ہماری وفاداری مبارک. اس ملک سے ہم کیسے غداری کر سکتے ہیں جس ملک کو سنبھالنے کے لیے، سنوارنے کے لیے رسول نے عطائے رسول بھیجا ہو، دین نے معین الدین بھیجا ہو، شریعت نے طریقت کو بھیجا ہو. ہائے ہائے، سب سے بڑی شان مصطفیٰ جان رحمت. اور مصطفیٰ جان رحمت اتنی بڑی شان ہے، توجہ جملہ دے رہا ہوں، یہ اتنی بڑی شان ہے کہ میرا نبی فرماتا ہے، میرا خدا فرماتا ہے، معاف کرنا، میرا خدا فرماتا ہے اے میرے سونے نبی، اے میرے پیارے نبی، اگر تم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں خود کو بھی ظاہر نہ کرتا. واہ، سبحان اللہ. تو جو کائنات بنی ہے نا وہ اپنے لیے نہیں ان کے لیے بنی ہے. واہ، سبحان اللہ. یہ سورج جو چمک رہا ہے وہ اپنے لیے نہیں ان کے لیے چمک رہا ہے. بے شک. کہ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. واہ. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سبحان اللہ، سبحان. جان ہے تو جہان ہے. تو وہ جانے جہان ہے، جانے کائنات ہے، جانے دنیا ہے، جانے عالم ہے. وہ تمام جانے دین، جانے شریعت، جانے طریقت، جانے حقیقت، جانے معرفت ہے. وہ جانے رسالت،
واہ جانے نبوت، بالکل جانے کائنات، پوری کائنات کی جان ہے تو جہان ہے نا. اعلیٰ فرماتے ہیں جان ہے تو جہان ہے نا. یہ جان ہی نہ ہوتی، جہان نہ ہوتا تو اب اگر پوری کائنات کو بنے رہنا ہے، پوری کائنات کو قائم رہنا ہے، پوری کائنات کو ثابت رہنا ہے، پوری کائنات کو قائم رہنا ہے. یہ اور آسان اور کھل کے بولوں، فرشتوں کو اگر فرشتے بنے رہنا ہے، مومنین کو اگر مومنین بنے رہنا ہے، واہ اور اس آسمان کو اگر کھڑے رہنا ہے، اس زمین کو اگر بچھے رہنا ہے، تو اللہ کی سب سے بڑی شان، سب سے بڑی دلیل کا احترام واجب. واہ سبحان ان اللہ کا احترام پوری کائنات کے لیے ہے. واہ ان کے احترام کے لیے پیڑ پودے، شجر حجر بشر سب کے لیے حکم ہے. واہ نہیں دیکھا کہ آپ نے آپ کے نبی کو کبھی پیڑ سجدہ کر رہا ہے، واہ کبھی کلمہ پڑھ رہا ہے پتھر، واہ کبھی جھک جا رہا ہے آگے کو کعبہ. بالکل حق ان سے پہاڑ کلام کرنے لگے اور سلام کرنے لگے. واہ واہ سبحان اللہ کائنات کے لیے یہ قانون ہے کہ تم کو احترام اس لیے کرنا تاکہ تم بنے رہو. واہ فرشتے بنے رہنا چاہتے ہو، احترام مصطفیٰ، واہ سبحان اللہ احترام مصطفیٰ. بالکل. اے مومنین، مومن بنے رہنا چاہتے ہو، احترام مصطفیٰ. واہ اے اولیاء اللہ، ولی بنے رہنا چاہتے ہو، واہ واہ احترام مصطفیٰ. تو پوری کائنات سیدوں نظر کرتا ہوں جملہ، اور تمام عاشقان اہل بیت کو، پوری کائنات جس کے احترام میں، جس کی تعظیم میں دست بستہ کھڑی ہو، واہ پوری کائنات جس کے احترام میں کھڑی ہوتی ہو، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ. اور جس کے احترام میں مصطفیٰ کھڑے ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر واہ واہ بہت اچھا. آپ دیکھیے کیسے مرتب کیا جا رہا ہے اس گلشن کو، گلشن کیسے مرتب کیا جا رہا ہے. پہلے اس کا انتخاب کیا جو جانے عالم، جانے کائنات، جانے کائنات. پھر اس کا انتخاب کیا جو جانے مصطفیٰ، فاطمہ جانے مصطفیٰ. فاطمہ کے احترام میں نبی کھڑے ہو، فاطمہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو فاطمہ کے سر کا تاج ہو، اس علی کا عالم کیا ہوگا؟ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ. بہت اتنے عظیم عظیم فیضان اکٹھا ہو جائے، یعنی وہ گلدستہ پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ کیچ کرے دیکھتے پکڑتے ہی نہیں. جی مصطفیٰ جان رحمت، ارشاد. ان کا فیضان لیتے ہوئے فاطمہ، واہ اور فاطمہ علی. جب فیضان مصطفیٰ اور فیضان فاطمہ اور فیضان علی، جب یہ تینوں ضم ہو جائے، جب یہ تینوں اکٹھا ہو جائے، پھر جو دو پھول کھلتے ہیں، انہی دو پھول کو حسن اور حسین کہا جاتا ہے. واہ سبحان اللہ بہت اچھا. واہ واہ وہ ایسے پھول ہیں کہ وہ پیدا کرے علی اور کہلائے اہل رسول. واہ سبحان اللہ بہت اچھا. تو مرتب کیا، کیسے انتخاب کیا جا رہا ہے؟ واہ. انتخاب کیا گیا، پہلے چنا گیا سید المرسلین کو. واہ سید المرسلین، رسولوں کا سردار، واہ واہ رسولوں کا سردار. گلدستہ دے رہا ہوں، رسولوں کا سردار، رسولوں کا سردار کون؟ ہمارا تمہارا نبی. پھر انتخاب ہوا عورتوں کی سردار، عورتوں کی سردار، عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ. پھر انتخاب ہوا عرب کا سردار، واہ یا علی. رسول پاک کون ہے؟ یا علی انت سید العرب. واہ عرب میں سب آ گئے، غور کیجئے جملے پر، بالکل عرب میں سب آ گئے.
صحابہ عرب میں، تابعین عرب میں، تابعین عرب میں، یہ جماعت صحابہ عرب ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر عرب ہے کہ نہیں؟ فاروق اعظم یہ سب. اور جب سرداری کا انتخاب ہوا تھا یا علی سبحان اللہ. سید العرب، عرب کے سردار، انتخاب دیکھیے، رسولوں کا سردار اسی میں، سیدہ کا، عورتوں کی سردار اسی میں، عرب کا سردار اسی میں، اور پھر جب جنتی جوانوں کے سردار کو چننا ہوا، واہ واہ واہ، بہت اچھا بہت اچھا. جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین اسی میں. تو اب مجھے پہلے دے دیا جائے کہ رسولوں کا سردار، رسولوں کا سردار، عورتوں کی سردار، عرب کا سردار اور جنتی جوانوں کے سردار، یہ جب 5 سردار ایک چادر میں آ جائیں، اسی 5 تن کو عاشق پنجتن کہتا ہے. واہ سبحان اللہ، بہت اچھا بہت اچھا، واہ واہ سبحان اللہ. یہ اصل میں گلدستہ پنجتن تیار کرنا تھا تو چنے جا رہے تھے گلاب. واہ واہ واہ. کوئی اس میں چھوٹا موٹا نہیں ہے، بالکل. سب سردار لوگ، حق حق. سردار لوگ، اب اتنے سردار جمع ہوئے نا تب شروع ہوتا ہے خاندان رسالت. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی خاندان رسالت کے حصے کا نام آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے سید غلام شاہ سائیں، واہ واہ سبحان اللہ. سید شجاع محمد سائیں، بالکل یہ اسی خاندان کے جسم و چراغ ہے. بالکل سبحان ارے اللہ. وہ تو بہت بڑی ذات ہے، ان کی طرح کہاں کوئی ہو سکتا؟ کوئی ہے مائیکل آرل جو کہے میں نبی کی طرح ان بدبختوں کے علاوہ؟ کوئی کہے جو علی ہماری طرح؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حسن حسین ہماری طرح؟ کسی میں دم ہے؟ دلیل پیش کرے. سیدہ ان کی طرح ہے. میں ایک دلیل پیش کروں؟ دعویٰ پیش کرتا ہوں، دلیل نہیں، دعویٰ سنیے. ہمیں وہ تو بہت بڑے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں. میں ان دونوں حضرات کو، دونوں سادات کو گواہ بناتے ہوئے کہتا ہوں اور خود کو بھی شامل کرتا ہوں، ادھر کہاں چلے گئے؟ ہمارے برابر ہو کے دکھاؤ. سبحان اللہ. غلام شاہ کے برابر ہو کے دکھاؤ، واہ بے شک. شجاع میاں کے برابر ہو کے دکھاؤ. اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں واہ یہ فقیر سمدانی کے برابر ہو کے دکھاؤ. واہ ماں کا دودھ پیا ہے، ایک باپ اور نیک ماں کی اولاد ہو تو واہ. ثابت کر میری طرح ہے. بالکل نبی کو اپنی طرح کہتا ہے، شرم نہیں آتی؟ ہماری طرح ہو کے دکھا، بالکل ہماری طرح ہو کے دکھا، سیدوں کی طرح بن کے دکھا. چل بن کے دکھا سیدوں کی طرح. دعویٰ ہے میرا نہیں بن سکتا، اور دلیل شریعت ہے. واہ سبحان اللہ. شرعی دلیل لوں گا، حق سب سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. یہاں آگے سے لے کے پیچھے تک سب سمجھ جائیں گے، ایسی دلیل آنے والی ہے. آپ لوگ اگر امیر ہو جائیں تو زکات دیں گے، غریب ہو جائیں تو زکات لیں گے. سید امیر ہو جائے، غریب ہو جائے، واہ واہ واہ. بالکل حق ہے. سبحان اللہ. ہمارے برابر ہو کے دیکھا. نہیں. اتنا دم ہے ہمارے برابر ہونے کا تو زکات چھوڑ. واہ. ارے تم کیسے زکات چھوڑ سکتے ہو؟ زکات کے پیسے پلنے والوں، زکات کے پیسوں سے تنظیمیں چلانے والوں، زکات کے پیسے سے چینل چلانے والوں، زکات کے پیسے پہ اپنے گھر بار کو پڑھانے لکھانے والوں، بالکل تحریک چلانے والوں، نبی کے برابری کرتے ہو. ہم سبھی کے برابر ہو کے دکھاؤ. سبحان اللہ. سید امیر ہو جائے بانٹے گا، واہ واہ. بانٹے گا. بالکل. غریب ہو جائے نہیں لے گا. واہ. کیونکہ زکات مال کے میل کو کہا جاتا ہے، اور سید طیبہ کا بیٹا ہے، سبحان. طاہرہ کا بیٹا ہے، واہ پاک کا بیٹا ہے، واہ. پاک کرنے والوں کے بچے ہیں. تو میل بانٹنا ہے، آپس میں بانٹو. واہ. سیدوں کو میل نہیں دے سکتے تو سنو، اے بدبختوں، نالائکوں، احمقوں، خدا جانے کس عقل میں پڑ گئے، خدا جانے کس کی صحبت اختیار کر لی. کان کھول کے سن لو، نبی کو اپنے برابر سمجھنے والوں، نبی کی برابری کرنے والوں، ہمیں جب تم
سیدوں کی زکات کے برابر نہیں ہو سکتے تو سیدوں کی اوقات کے برابر کیسے ہو سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت عرب، عظمت عرب، اشرفی دونا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، واہ واہ، اب آپ لوگ کی اگر اجازت ہو تو آگے بڑھوں ورنہ یہ ختم کر دو. ارشاد ارشاد، عطا ہو عطا ہو، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بالکل، سن ہو کر سن رہے ہیں یا سنیوں کی طرح سن رہے ہیں؟ سنیوں کی طرح سے، سن سبحان، ہو کر نہیں سننا. سنیوں ان کی کی طرح، بات عقیدے کی چل رہی ہے انشاءاللہ، کہ جب یہ سیدوں کی زکات کے برابر نہیں ہو سکتے تو سید کائنات کے برابر، نہیں ہو، مولائے کائنات کے برابر نہیں، اور مختار کائنات کے برابر. اے واہ، ہائے ہائے. سبحان اللہ، یا پھر قانون توڑ دو کہ ہم بھی زکات نہیں لیں گے. اچھا ایک اور جملہ حضرت ذہن میں آ گیا. جی ارشاد، جملہ نہیں آیا، ایک نقطہ ذہن میں آیا ارشاد، کہ آپ لے سکتے ہیں دے سکتے ہیں. از دیٹ اوکے؟ کلیئر؟ ہم دے سکتے ہیں لے نہیں سکتے. تو کہیں کوئی سید یہ اس گمان میں نہ آ جائے، جی، کہیں کوئی سید اس فراق میں نہ آ جائے، کہیں یہ سید کوئی یہ نہ سوچ لے کہ ہم نہیں لے سکتے دے سکتے ہیں تو اس معاملے میں کہیں ہم نبی کے برابر تو نہیں ہو گئے؟ بھائی نانا جان کے برابر تو نہیں ہو گئے؟ میرے نبی تو تمہارے نبی ہیں، صرف ہمارے نانا بھی ہیں. بالکل، واہ ڈبل رشتہ. واہ واہ تو اگر ہم نبی کہیں تو وہ بھی بیڑا پار، نانا کہیں تو بھی بیڑا پار. واہ، تم نانا نہیں کہہ سکتے، تم صرف نق کرو اس میں. ہم نانا کہیں، واہ، یہ شخص نانا کہے گا، حق ہے اس کو قدرت کی طرف سے. بالکل، یہ نانا بولیں گے، ان کے گھر والے بولیں گے، ہم بولیں گے. لیکن ادب یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہا جائے. اس میں محبت ہے، اس میں خلوص ہے، اس میں دیوانگی ہے، اس میں وارفتگی ہے، اس میں پیغام ہے. یار کوئی پوچھے کون؟ یا رسول اللہ. واہ، ہاں، کوئی سید یہ نہ سوچ لے کہ کہیں اس معاملے میں کہیں ہمارا نبی کا قانون برابر تو نہیں ہو گیا، ان سے تم اوپر ہو گئے، ان کے برابر تو نہیں ہو گئے. اس سے پہلے کہ یہ خیال میں آئے، واہ، اس سے پہلے کہ یہ سوچ کوئی سوچ بنے، ترنت قانون پڑھنا پڑا. قانون یہ سوچ میں آیا، عام لوگ زکات دیں زکات لیں چال سے، سید زکات دے سید زکات نہ دے چال سے. اب نبی کو دیکھا کہ نبی آپ کا کیا معاملہ؟ تو جب پڑھا نبی کے بارے میں تو نبی نہ زکات دیں نہ لیں. واہ، یا رسول اللہ آپ زکات دیں گے بھی نہیں لیں گے بھی نہیں؟ یا رسول اللہ دے تو سکتے ہیں نا، کیونکہ مال ہے تو دیجئے، مال ہے تو دیجئے. لے نہیں سکتے، سمجھ میں آتا ہے میل ہے. واہ، دے سکتے چونکہ مال ہے. بھائی مال تو دے سکتے ہیں نا. یا رسول اللہ مال تو بانٹیے، میل نہ لیجئے. میل تو ہم بھی نہیں کھاتے آپ کے صدقے طفیل میں. آپ کی وجہ سے ہمارے میں کوئی ہیرا نہیں لگے، ہمارے میں کوئی سونا چاندی نہیں لگا ہوا ہے. نسبت، واہ، اب میں جب نسبت کری عالم کے مائل سے دور کر دے واہ، واہ، تو اگر انہی سے وابستہ ہو جائے تو جہنم سے بھی دور کر دیں گے واہ، انشاءاللہ. ابھی ان سب جملوں پہ انشاءاللہ کہہ دیا کرو. انشاءاللہ، تو کہیں کوئی یہ سوچ نہ لے، کہیں یہ غلام شاہ نہ یہ سوچ لے، کہیں یہ شجاع میاں نہ سوچ لے، کہیں یہ سمدانی میاں نہ سوچ لے کہ برابری کا معاملہ نہیں ہو گیا. نہیں، ادھر قانون دوسرا ہے، بلکہ تیسرا ہے. واہ، پہلا دوسرا تیسرا واہ، کہ وہ میرا نبی نہ دے گا نہ لے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے دے گا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دے کیوں نہیں سکتا؟ لینا سمجھ میں آتا ہے میل ہے. یا رسول اللہ بانٹیے نا، آپ کا صدقہ سب کھائیں گے. اتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو آپ کا دیا ہوا کھائیں گے. مگر قانون کچھ ایسا ہے صاحب کہ زکوٰۃ اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے. قانون ہم لوگ کے لیے کہ زکوٰۃ آپ اس کو نہیں دے سکتے جو آپ کی ملکت میں ہو، آپ کی سربراہی میں ہو، آپ کی حکمرانی میں ہو، آپ کی حاکمیت میں ہو. جیسے بیوی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی مالک، آپ کی حاکمیت میں، آپ کی ملکت میں. اسی طرح غلام کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب تو غلام کا دور ختم ہو گیا. جو پہلے غلام خرید کے لائے گئے تھے، جو خرید کے آتے تھے ان کے آپ مالک ہوتے تھے. بچوں کو نہیں دے سکتے، ان کے آپ مالک ہیں.
ان کی ملکت میں، وہ آپ کی ملکت میں، آپ کی حاکمیت میں، آپ کی حکومت میں، آپ ان کو نہیں دے سکتے. اور اچھا یہ قانون ہے کہ جن پر آپ کی حکومت ہو، جن پر تسلط ہو، ان کو نہ دیں. ورنہ ساری یہ بات تو چھوڑ دیتے، یہ والے لوگ نہ چھوڑتے. بھائی بیوی کو دیا واپس لے لیا، پہلے بیوی 2 لاکھ روپیہ زکات، ہاں اب واپس کرو. تو میں تمہارا باپ ہوں، مطلب اس معاملے میں، اس معاملے میں نہیں، اس معاملے میں کماتا کھلاتا ہوں، پالتا پوستا ہوں، باپ وہ دے رہا بھائی. مربی بچوں کو دیتا ہے، لے 50 لاکھ، ہاں باپ کیا کرنا ہے واپس کر دے. لو بھائی. تو یہ ٹریڈیشن چلتا ہے چلتا ہے، لیکن یہ قانونی نہیں ہے. یہ ہم لوگ کے لیے بھی یہی قانون ہے. جن پر آپ کی حکومت ہے ان کو آپ زکات نہیں دے سکتے. وہ غلام، وہ لونڈی، وہ کنیز جو پہلے ہوا کرتی، تو ختم ہو گئے دور، خرید کے جو آتے تھے، ان کو بھی زکات نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ آپ کی ملکت میں ہے، آپ کی حکومت میں ہے، آپ کی غلامی میں ہے. تو میرے نبی آپ کسی کو زکات نہیں دیں گے، نہیں دے سکتے. اور دے تو کس کو دے؟ پوری جہان میں تو آپ کی حکومت ہے، واہ واہ سبحان پوری دنیا تو آپ کی غلام ہے. آپ زکات دیں گے تو کس کو دیں گے؟ تو اب کوئی سید ہی نہ سوچے ہم ان کی طرح ہو گیا، ہم سے بھی اوپر چلے گئے. اب میں جب وہ ہماری طرح نہیں ہے تو تمہاری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ سیدنا مولا علی کی طرح نہیں تو تمہاری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کتنا بہترین بٹوارا ہوا ہے. نبی نہ دیں گے کیونکہ غلاموں کو نہیں دے سکتے، سب تو ان کے غلام ہیں. جہاں آپ کی حکومت ہو وہاں نہیں دے سکتے. حکومت مراد تو آپ کی ملکت میں، وہ حاکم نہیں مغل اعظم ٹائپ، جن پر آپ کی حاکمیت ہو گھر سے لے کر در تک، ان کو آپ زکات نہیں دے سکتے. اب ایک اور بات انہی لوگ کے حوالے سے، اس کے بعد بات ختم. کون ہے سید؟ کون ہوتے ہیں سید؟ ایک جھلک تو دیکھ لیا آپ نے کہ سید وہ ہیں جن کو اللہ خود نہیں چاہتا کہ ان کو میل دیا جائے. اللہ نہیں چاہ رہا ہے کہ میرے نبی کے گھر والوں کو میل دیا جائے. دینا ہے تو مال دو، وہ بھی حلال دو. ہاں اس سے نہ دو اگر حلال نہیں ہے، مگر میل تو نہیں چاہیے. میل نہیں، جن کو میل کی ضرورت ہے تو ویسے مالا مال ہے. جس گھر سے یہ نسبت رکھتے ہیں نا رسالت، خاندان رسالت، وہاں کوئی چیز کی کمی نہیں. بالکل. ان کے صدقے ہو سکتا ہے گاؤں کو پالا جا رہا ہو. واہ ایک سید بھی اگر کسی گھر میں گاؤں میں ہوتا ہے، اس گھر سے پورا گاؤں کو چمکایا جاتا ہے. بالکل سبحان اللہ. سید کا بڑا مقام ہے صاحب، کیونکہ ونش ہے نا محمد صاحب کے ونش. محمد صاحب کے ونش کا جب یہ مقام ایسا ہے تو غور کرو محمد صاحب کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم. ونشج کا یہ عالم ہے کہ کوئی اجمیر میں چمک رہا ہے، کوئی دلی میں چمک رہا ہے، کوئی گلبرگہ میں چمک رہا ہے، کوئی گجرات میں چمک رہا ہے، احمد آباد میں، کوئی پچوڑا میں چمک رہا ہے، کوئی پاکستان میں چمک رہا ہے. یہ ونشج کا یہ حال ہے. اصل کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں جب نسل کا یہ عالم ہے، نسل کا یہ عالم ہے تو اصل کا بالکل بالکل اصل کا عالم کیا ہوگا؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، جی. اس سے اندازہ لگائیے وقار سادات کرام. بے شک. غالباً علامہ ابن جوزی نے اس کو اپنے کتاب میں تصنیف فرمایا ہے. غالب گمان یہ ایک سید زادی تھی، کسی دوسرے علاقے میں رہتی تو وہاں قحط پڑ گیا تھا. قحط سمجھے اکال، بالکل. اکال پڑ گیا، بھوک مری کی نوبت آ گئی، گھر میں بچے بھوکے، اور غالباً اس کا شوہر یا تو بیمار تھا یا پھر دنیا ہی میں نہیں تھا، یاد نہیں آ رہا. سید زادی اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، پانی کے انتظام کے لیے، کچھ راشن کے لیے، راشن پانی کے لیے اپنے سفر طے کیا کسی دوسرے علاقے میں، کسی امیر کے پاس جائیں گے. کوئی ہمارا مومن بھائی، مسلمان بھائی ہوگا شاید ہماری مدد کر دے تو میں اپنے بچوں کو کچھ حد تک سیراب کر سکوں. آپ پہنچی ایک بستی میں، پوچھا یہاں سب سے امیر انسان کون ہے؟ کون ایسا کوئی ہمارا مومن بھائی، مسلمان بھائی ہے جو تھوڑا امیر اور میری مدد کر سکے؟ کسی نے کہا وہ سامنے مکان دکھ رہا ہے وہاں چلے جائیے، وہ بڑا پیسے والا ہے اور اپنا مسلمان ہے، شاید مدد کر دے آپ کے. آپ پہنچی، دروازہ نوک کیا، دروازہ کھولا، بولے کون؟ بولے میں بہت پریشان حال ہوں، بڑی بھوکی ہوں، بڑی دور سے آئی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں،
آپ کچھ مدد فرما دیں اگر ہماری، تو ہم اپنے گھر میں کچھ راشن پانی